قرآن کہتا ہے سنوان وغیر سنوان یسقی بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک مٹی، ایک گوبر ڈال رہا ہے خدا زمین میں، جا کیا رہا ہے؟ گائے کا گوبر۔ تو بالکل ہم کہتے ہیں جب بالکل کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گوبر ہے۔ جب کوئی آدمی حماقت والی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ سب سے بیکار چیز ہے گوبر، اور اس گوبر سے نکلتا کیا ہے؟ یہ گوبر نہ ہوتا تو خربوزے، انار، انگور، تربوز، آم، ناشپاتیاں، ناریل، کیا کیا میرا رب پیدا کر رہا ہے ان چیزوں سے، اور اسی پانی سے انسان کو بھی بنا۔ وہی پانی گھاس پھوس میں تبدیل ہوا، وہی پانی پھلوں میں تبدیل ہوا، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اسی سے جراثیم بنتے ہیں، اسپم بنتے ہیں، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ اور کمال دیکھو میرے رب کا کہ ماں روٹی کھاتی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسی روٹی سے اس کی بچے کی آنکھ بنتی ہے، اسی سے بچے کی ناک بنتی ہے، اسی سے بچے کے کان بنتے ہیں، اسی سے بچے کی زبان بنتی ہے۔ کسی فیکٹری میں ایسا روبوٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا؟ اور بھائی فیکٹری میں جب روبوٹ تیار ہوتے ہیں تو لوہا ہوتا ہے، جس سے لوہا، پلاسٹک، لوہا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پرزے بنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ گاڑیاں بنتی ہیں، کبھی روٹی سے گاڑی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ جاپان کے سائنسدانوں نے پراٹھے کھلائے فیکٹری کو اور اس سے کار بن کے نکل آئی، کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر گاڑی بنانی ہوتی ہے تو جو گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں، ربڑ ہے، فائبر ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، وہی سارا میٹیریل دیا جاتا ہے۔ اس شیشے سے گلاسز بنتے ہیں، پلاسٹک سے دروازے بنتے ہیں، اور جو چیز بنتی ہے۔ میرا رب روبوٹ تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایسا خاندانی روبوٹ جو 4 شادیاں، استغفر اللہ، ایسا خاندانی روبوٹ، یعنی تو بالکل آٹو پہ ہو گیا مجھے، خوادی بھی بیان سن رہی تو غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسا خاندانی روبوٹ تیار کرتا ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور 4 شادیوں کی بات پہ ہنستا ہے، حالانکہ رونے کا مقام ہے۔ رونا آنا چاہیے اس کو، کیونکہ جنہوں نے بھی کیے جب کرتے ہیں تو اس وقت روتے ہیں۔ وہ رپورٹیں کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خیر، تو فیکٹری میں روبوٹ تیار ہوتا ہے، میٹیریل بھی روبوٹ والا ہی۔ میرا رب ماں کے پیٹ میں روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت۔ جاپان کے سائنسدانوں نے جو روبوٹ تیار کیا، اس کی آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت، بولو جلدی جلدی شاباش، نہیں، سننے کی طاقت نہیں۔ وہ ہنستا بھی ہے تو اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالے گئے ہنسانے کے لیے، وہ دل سے نہیں ہنسنا ہوتا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ میرا رب اس سے زیادہ پیچیدہ روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ تیار کس سے ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک فیکٹری ہے۔ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچہ تیار ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ اور اس بچے کا جو میٹیریل ہے، جو اس میں مواد چل رہا ہے، اس سے وہ کیا ہے؟ ماں کبھی تربوز کھا رہی ہے، ماں کبھی خربوزہ کھا رہی ہے، ماں کبھی روٹی کھا رہی ہے۔ اصل پہ تو ماں شوہر کی جائیداد، استغفر اللہ، یعنی جائیدادیں کھا رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں کھا رہی ہوتی، شوہر کی پتلون سے پیسے نکال نکال کے دودھ پی رہی ہوتی ہے اس سے، اور کیا پتلون کھا جاتی ہے بعض بار۔ ایسی کمپلین ہے کہ شوہر کی پینٹ بیچ دی ہفتہ بازار میں، پتہ ہی نہیں چلا دیا، وہ سمجھ رہے چوری ہوئی۔ لیکن میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی جب سے میری شادی ہوئی تھی، تو اتنی میں نے 20-25 سال میں پیسے نکال لیے کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، تو کیا وہ پراپرٹی میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ بیان تو کر دیا، لیکن مجھے بعد میں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو مزید شوہروں کی پتلونیں غیر محفوظ نہ ہونے۔ بہت سی خواتین یہ سنیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی پتلون اتار کے رکھا کرو، گھر میں لٹکایا کرو تو حفاظت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری۔ خیر، تو ماں دودھ پیتی ہے، اس دودھ سے آنکھ بنے گی۔ ماں روٹی کھائے گی، اس روٹی کو خدا کنورٹ کر کے بچے کی آنکھیں بناتا ہے۔ ہر کچھ بھی کھا لے، بننا اس سے بچے کی آنکھ ہی ہے، ناک ہی ہے، کان، دل، دماغ، جگر، سارے اعضاء روبوٹ تیار ہوتا ہے۔ اور جب وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو یہ باتیں تمہیں کافر نہیں بتائے گا، یہ باتیں تمہیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ باتیں تمہیں میڈیکل سائنس میں نہیں پڑھائی جائیں گی،
کیونکہ یہ باتیں وہ ہے جس سے خدا کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، خدا کا تعارف ہوتا ہے، انسان خدا کو پہچانتا ہے. اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا ٹاپک خدا کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ مادی ترقی ہے. مادہ بنانے والے کو پہچاننا، مادہ بنانے والے سے محبت کرنا، یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اس لیے اسکولوں میں نہیں پڑھو گے یہ چیزیں. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اسکولوں میں پڑھو گے، نہ یونیورسٹیوں میں پڑھو گے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی یہ باتیں بتائے گا. کیونکہ ہر انسان مفاد پرست ہے. وہ کہتے ہیں وہ بات کرو جس کا فائدہ ہو، اور فائدے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ بس. لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ یہی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، مجھے پہچانو، مجھے مانو. تو آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہی ہے دن رات. لیکن جب اللہ کو پہچاننے کی بات آتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس سے ہم محبت کریں، تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا ٹاپک ہے، یہ تو تبلیغ والوں کا ٹاپک ہے، کیا کرنا ہے بھائی. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مادود پی رہی ہے، اس سے آنکھ بن رہی ہے، ایسی پیچیدہ مشینری، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہوا. جیسے ہی دنیا میں آیا، فوراً اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. اب ہے کوئی ایسی فیکٹری دیکھی ہے جو روٹی سے دودھ بناتی ہو؟ کورنگی میں ہے تو مجھے بتاؤ یار. کتنی بڑی خدا کی قدرت ہے، کتنی بڑے کمالات ہیں اس کے. میں یہ مثال بہت بیانات میں بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بار بار ایک مثال کو ریپیٹ کرتے ہو، یہ کیا بات ہے یار؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ خود بخود نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. فطرت اور نیچر اتنی ذہین ہوگی تو خود اس یہ سب کچھ بنا لیا؟ نا 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 نا. تو اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ماں کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی، اس نے تمہیں پالا. اور جب تم بڑے ہوئے آسمانوں سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے پس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے. ایک خربوزہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ، ایک انار اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کچھ بھی نہیں تھا. اس رب نے زمین آسمان کی نعمتیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کی بھی ضرورت تھی اس ضرورت کے انبار لگا دیے. اس نے وہ اتنی نعمتوں کے انبار لگا دیے. سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. ایک دن بھی آفس کی چھٹی نہیں کرتا سورج. جو کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ ادھر سے نکلنا ہے، ادھر غروب ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، سورج نے کبھی نام نہیں کی. اس لیے کہ ایک دن سورج چھٹی پہ چلا گیا تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی. کوئی اتنا آفس ٹائم کسی کا ایکوریسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے؟ بھائی ڈیلی اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. چاند کی منزلیں طے کر دی، سورج کی منزلیں طے کر دی، مجال ایک انچ تک سے مس ہو جائے. کافر کیا کہتا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. کافر کیا کہتا ہے؟ بولو. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی تمہارے لیے زمین میں. انسان پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے رب نے کیا پیدا کیا؟ پانی. پانی ہمیں تھوڑا چاہیے زیادہ چاہیے؟ زیادہ. رب نے تھوڑا پیدا کیا زیادہ پیدا کیا؟ گورنمنٹ تھوڑا پیدا کرتی ہے، اللہ زیادہ پیدا کرتا ہے. گورنمنٹ کتنا پیدا کرتی ہے؟ نلکا کھولو، ہوا کے مزے لو آپ اس میں سے. یہ گورنمنٹ کر رہی. بارشیں برس رہی ہیں، لوگ بہ رہے ہیں. یہ پانی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. جب گورنمنٹ کے پاس یہ پانی آیا تو بارشوں میں پبلک بہ کے تباہ ہو گئی، نلکے میں پھر بھی پانی نہیں ہے. تو یہ قصور اللہ کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے؟ اتنا کچھ اتنا پانی برسایا نا کہ 6 ارب انسانوں میں ایک بھی پیاسا نہ رہے. اور اللہ برساتا بھی کہاں ہے؟ کمال دیکھو. پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آنا، لہذا پہاڑی علاقوں میں زیادہ برستا ہے تاکہ وہاں سے چلتا ہوا سمندروں میں آ کے گرے اور راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس سے سیراب ہوتے چلے جائیں. یہ کس کی قدرت ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ نے کیا ہے. کورنگی والوں، تم کورنگی والے بعد میں ہو. مرنے کے بعد نہ کچھ کورنگی کے ایریا کا ہوگا،
یہ کون سا ایریا ہے؟ بلاؤ اللہ والا ٹاؤن، نام تو بڑا اچھا رکھا ہوا۔ میں ابھی امریکہ میں تھا تو ایک شخص کے گھر کے باہر نا آپ کو غیر مسلم لوگ کی عجیب عجیب ہی ہوتی ہے، اسلام نہیں ہے نا تو ہر آدمی عجیب سی زندگی گزارتا ہے۔ ایک شخص کے گھر کے باہر میں نے چڑیل کی مورتی دیکھی امریکہ میں نا پچھلے ہفتے، ایک شخص کا انگریز کے گھر کے باہر میں نے دیکھا چڑیل رکھی ہوئی ہے، چڑیل اور بڑی چڑیل، ہم لوگ کی تو چھوٹی موٹی چڑیل ہے کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، تو اتنی بڑی چڑیل کا مجسمہ آج سے وحشتناک تصویر پورا مجسمہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور بھی بعض لوگ تھے وہاں دیکھ، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، کچھ عجیب سے ہے کچھ نظریہ ان لوگوں کا، یہ چڑیلیں اور جنات شیاطین وہ کو فوکس کرتے ہیں، ان کو مقدس مانتے ہیں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا نہ کوئی کورنگی اللہ والا، اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے، تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے، ایسا دنادل پانی پر۔ یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو ایک دو گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہے کہ امید ہے کہ پانی آ جائے، کبھی آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے اس گندا، جتنے بھی کتے ہوتے مرے ہوئے تھے، ہب ندی سے جو پانی آ رہا ہے راستے میں کتے پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ، بار وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ پانا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے صاف، حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے بھائی، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا۔ ہمارے پاس مگا، ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے، ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں، تو اتنا برساتا ہے، اور برساتا کیسا صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے، اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا۔ لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر، نہ اللہ اتنا منو ٹنوں پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں۔ ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے، یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت۔ آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہے، چھوٹے ہوتے نہیں ہے، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، کسی کو مذاق اڑانا مقصد نہیں، ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنایا، بہت چھوٹا قد تھا، تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ، ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ؟ کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن پہ کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ ہی، کہہ رہے میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دے رہا، کہتے کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کی؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے، بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں، میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا۔ تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا،
ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا پنو ٹنو پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے ہی چلی جانا, تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بہ جاتے ہیں, کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے, گھروں میں گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے, چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو اللہ اللہ کہا کہ نماز پڑھو, ابے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, کیا بلا لگتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا تو موبائل خریدنے کے لیے, تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا, وہ بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. اس نے لگا پڑا اللہ اللہ بہت کر رہے ہیں, کیا مولوی بن گیا؟ یہ نوبت آ گئی ہے, جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہوں اسے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی بنا. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے, صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا, تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارش ہے, اب مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو, اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہے نا آج کل مارکیٹ میں, پہنچی ہوئی سرکاریں, شف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شف سرکار ادھر کی ہے, لندن میں بھی ہے, تو امریکہ میں بھی اس کی سنت پہنچ رہی ہے. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں شف سرکار کا مرید ہے, تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی گئی ہے کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلواتی جائے امریکہ تک اور وہ شف سرکار کی شف لائن کہلائے, اس میں شف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اسٹرائک کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شف سرکار کی, کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے, اس تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ شف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے پھونکوں کے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے, اسپرے کر دیا ہوا. شف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے مجھے نہیں پتا اس سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی, کیا تو دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا ضرورت کیا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک کر سکتے, پھونک لا کے اس کو اسپرے کر دو. شف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دے, کیا خیال ہے؟ پروگرام میں اڑے جائے گا ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے اتنی پھونکے منہ کے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی تو کی ڈرامے, جن چڑیل بھوت بگانے والے عامل تو نہیں ہیں, اگر ہے ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے, کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یار. تو خیر, تو ہمارا رب کیا کرتا ہے, پانی لے کر جاتا ہے آسمانوں, اتنا منو ٹنو پانی, اٹھایا کس نے اس کو؟ ہوا نے. اتنی ہلکی چیز. اس پہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, ایک آدمی نے کہا دیکھو, ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ امی نے کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں. لوہے سے طاقتور آگ ہے, یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی. امی آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں پانی ہے, جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی پانی سے بھی زیادہ, بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں, ایک دفعہ آٹو کو بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوگی. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا ہوا ہے, جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی کیا بولا تھا امی, یہ جی وہ یاد ہے کیا ہے؟
نہیں ہوا سے زیادہ طاقت سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ بار مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور، ہم بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں وہ اس سے بھی طاقتور ہیں۔ امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا صدقہ، جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا مولوی تو صدقے کو بھی، یہ دو نمبر مولوی سارے مولوی، امی بھی تنگ آ گئے، وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے، 2 نمبر لوگوں کا۔ میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ 2 نمبر مولوی ہے۔ میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، ساتھ میرے کو بگڑ گئے، میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں گا؟ انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، تھوڑا سا ہنس لیا کرو۔ 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی تو 2 نمبر تو کھاتے ہیں، وہ پلتے ہی سب کے پائے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر گھر میں کچھ تھا نہیں تو اگلے میں ہم سے بولا پڑوسیوں کی مرغی چوری لگے گیا، تو کسی نے بولا، اس نے بولا آپ تو چوری کے اتنا خلاف ہو؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، گوٹیاں ہی گوٹیاں چوری کرنا، شوربہ تھوڑی چوری کرنا۔ اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی، تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے تھی، اس سے۔ اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا کہ ایسے لوگ کچھ بگڑ گئے تو مولوی کو مذاق اڑا رہے ہو، بھائی مولویوں پہ نہیں اڑا رہا، مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر۔ 2 نمبر مولویوں کی بات ہو، 2 نمبر کو کرتے ہی ہمارے نانا بھی مولوی تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے مولوی کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا، تو اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے کوڑ میں آنا، اپنے باپ کی روح کو تکلیف ہی پہنچانا کم کھا کر، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی، اتنا کھانا کم بختو۔ وہ بچوں کی ماں کی نصیحت یاد آتی ہوئی کھاتے رہے، اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے پڑا۔ ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی، آج کو تم نے اپنے باپ کی روح کو خوش کر دیا۔ جب گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے چماٹا ہے، غیرتوں تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو، تم اپنے پاؤں پہ کر کے آتے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہے بھائی، اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے تیرا بھی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں، تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے، تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہے؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے، پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض۔ ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین پہ جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں۔ بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، دھوتا جاتے 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 آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے۔ تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے، جاتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگاتی ہے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے، 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے۔ جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا۔ یہ زمین میں کون سے ڈیفریزر بنا دیے بھائی، مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے، اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد جب زمین کھودو گے
تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں, نیچے جانے نہیں دے رہے اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں, یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے سڑا ہوا پانی نکلے گا, ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ, اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ. ایک بزرگ تھے, آپ اس پانی کو ہلکی نعمت مت سمجھو. ایک بزرگ تھے, ان کو بادشاہ نے بولا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے بولا کہ تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں. کتنی نہیں ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں. بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے, یار یہ کیا بات کر رہا ہے یار. کہا کہ میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں یہ تیری سلطنت سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہیں. یہ بادشاہ کے تو دماغ خراب ہو گیا, تجھے کیا تو بغیر لے کے گھوم رہے, کیا لے کے گھوم رہے. بادشاہ نے بلا لیا, بولا کیوں بھائی آپ کے پاس مجھ سے زیادہ کیا قیمتی ہے؟ بزرگ نے بولا کہ بادشاہ تو مجھے بتا, اگر تجھے کوئی بیماری لگ جائے کہ تو پانی پیے اور الٹی ہو کے پانی نکل آئے باہر, اور تو علاج کرا کے تھک جائے اور تیرا علاج نہ ہو, اور کوئی حکیم کہے کہ آدھی سلطنت تو مجھے دے دے تو میں تجھے ایسی پوڑیاں کھلا دوں گا کہ یہ ایک گلاس پانی جب تو پیے گا تو الٹی ہو کے باہر نہیں آ رہے, یہ تیرے جسم کا حصہ بن جائے گا, تو کیا تو اسے آدھی سلطنت دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا ضرور دے دوں گا بھائی. ایسی آدھی سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ میرے حلق سے پانی نیچے نہ اترے, تو مجبوراً دینی پڑے گی مجھے. آپ لوگ کی توجہ میرا خیال ہے ادھر نہیں ہے, شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے. بزرگ نے بادشاہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے, آدھی سلطنت تو تیری گئی. اب وہ پیالہ پانی کے جو تو نے پیا ہے وہ پیٹ میں چلا گیا, پیشاب پل کے نکل نہیں رہا باہر گرو کے اندر. اب تجھے تکلیف شروع ہوئی, پیشاب نہیں ہو رہا, تو علاج کرا رہا ہے, پیسے خرچ کرتی, علاج نہیں ہو رہا. وہی حکیم آیا, اس نے بولا علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو بقی آدھی سلطنت بھی بولو مجھے دے. کیا تو دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا دے دیں گے بھائی, پیشاب رکا ہوا ہے, یہ کیسے برداشت کروں گا, مر جاؤں گا بھائی, کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا. بزرگ نے کہا کہ تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب سے زیادہ نہیں ہے, اور میرا رب مجھے روز ایسے درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا ہے اور درجنوں بار پیشاب فری میں لے کر آتا ہے. وہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے یہ؟ اس لیے تو قرآن, یہ تو ایک پانی کی نعمت ہے میرے بھائی, پانی کی نعمت ہے. آگے پیسیوں نعمتیں ہیں, روٹی کی, یہ جو روٹی میں اور آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جاپان کے سائنسدانوں نے بنائی ہے. یہ کھائے جا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور چاول بھی کھا رہے ہیں, بریانی بھی پھوڑ رہے ہیں, گوشت بھی روزانہ پھاڑ دے, کھائے جا رہے ہیں, دھماکے سے پڑے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں. خاندان دیا اس نے, خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا اس نے, غلیظ پانی سے, اور جب پیدا کیا نا انسان بنا کے ایسی عزت دی اسے ددیال ننیال خاندان دی. بچہ پیدا ہوتا ہے, ننیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, ددیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, اتنے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. جب پالے ہوتا ہے ایک اور خاندان جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. ویسے آپ لڑکی والوں کے گھر میں چلے جاؤ, چماٹے مار کے باہر نکالیں گے آپ کو, ارے کون ہے تو, لیکن اسی گھر میں آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ چماٹے مارنے پر آ جاتے ہیں. اللہ معاف. پھر کیسی عزت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھیا, بہنوں ہی کو کیا بولتے ہیں, دولہا بھائی آئے ہوئے, دولہا بھائی آئے, اور دولہا بھائی کی ناک پہ مکھی دیکھو, آ کے بیٹھتا ہے, مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے اس گھر میں, سارا پھر رزلہ بیوی کو اتار رہا ہوں, میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ آج کل کے جو دولہے بھائی آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں اس ٹائپ کے آ رہے ہیں, میں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پوچھتا نہیں ہے تمہارے گھر میں تمہارے بھائی نے مجھے تمیز سے سلام نہیں کیا, میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں, وہ چائے کا نہیں پوچھ رہا, کوئی یہ چائے ہے اس کو چائے بولتے ہیں, میری کوئی عزت نہیں ہے اس گھر میں. یہی باتیں چل رہی تھی آج. پاگل کے بچے, تو اپنے گھر جا کے چائے کی یار. ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایسی باتیں کر رہے تھے, میں جب اپنے سسرال جاتا ہوں وہی چائے کا نہیں پوچھتا, مجھے کوئی لسی کا نہیں پوچھتا. میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں, وہی کیا چلے بیکار قسم کی بات ہے. تو اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزارو, سسرال جاؤ, پوچھ لے ٹھیک ہے, نہیں پوچھے تو تم اپنے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو نا, ان کے ٹکڑوں پہ کیوں پل رہے ہو؟ ایک آدمی سے کسی نے کہا نا تیری شادی ہمیں اس کا کرائے گی, گرداماد بننا پڑے گا.
سارا خرچہ تیرا سسرال اٹھائے گا, رہے گا تو سسرال میں. اس نے کہا یہ بغیرتی قبول ہے. پہلے کہتا ہے یہ بغیرتی, پھر جب اس کے فائدے دیکھے نا یار فائدہ بہت, کہتے قبول ہے. تو ہمارے رب کی نعمتیں کتنی زیادہ. میں بچپن میں نا سوچتا بہت تھا, میں جب 8ویں 9ویں کلاس میں تھا نا, 9th میں, تو ہم نے سائنس پڑھنا شروع کی اور فضول باتیں, اس میں فضول باتیں بھی سائنس میں کہ ہم آٹومیٹیکلی گائے اندر کیا نا, ہم ایسے بنے تھے بہت ہوا ہے. میں سوچتا تھا یار بہت بنے تو دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہے. خود بخود جو چیز بنتی ہے, خود بخود کوئی گاڑی بنی ہو تو ٹائر اوپر لگے ہوئے ہوں, چھت نیچے ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ اتنی عجیب. یہ صرف دانتوں کو ہی دیکھ لو, چبانے کی مشین لگی ہوئی ہے منہ کے اندر, کیا مضبوط چیز ہے. 6-7 سال کی عمر میں دودھ کے دانت ٹوٹ کے یہ والے دانت نکلتے ہیں. یہ چبانے والے وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں سل بٹے اور ہاون دستے, یہ وہ بنتے ہیں اوپر بھی نیچے بھی, اور 80 سال کی عمر تک یہ ساتھ دیتے ہیں. اتنے مضبوط ہڈیاں تاکہ ہم چبا سکیں. پہلے یہاں سے ہم چباتے ہیں